سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ افتطمعون، کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم، کہ یہ لوگ تم پر یقین کریں گے، وقد کان فریق منہم، جبکہ انہی میں سے ایک گروہ یسمعون کلام اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ چکا ہوتا ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو براہ راست اور ان کی وساطت سے قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہود و نصارہ، بنی اسرائیل کے لوگ، بالخصوص یہودی، یہ تمہاری باتوں سے، تمہاری دعوت سے، تمہاری تبلیغ سے یہ متاثر ہونے والے نہیں ہیں، بڑے ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہیں، لہذا ان کے ایمان کی خاطر، اس بات کے لیے کہ یہ ایمان لے آئیں، یہ مومن بن جائیں، اس کے لیے اپنے دین میں کوئی کمی لانے کی کوشش نہ کرو۔ ہو سکتا ہے بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے دلوں میں یہ بات آئی ہو کہ کسی حد تک یہ چونکہ توحید کو ماننے والے تھے، آخرت پہ یقین رکھنے والے تھے، پہلی آسمانی کتابوں، انبیاء علیہ السلام پہ یقین رکھنے والے تھے، تو شاید کسی کے دل میں آیا ہو کہ کوئی تھوڑا سا ان کے لیے نرمی کی جائے تاکہ یہ ایمان لے آئیں، یہ ہماری بات کو تسلیم کر لیں، ہمارے دین پہ آ جائیں، جیسا کہ آج کل بھی بہت سارے لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے دین کو اس انداز سے پیش کریں کہ شاید یہ یہودی، یہ عیسائی ہمارے دین کو قبول کر لیں۔ تو اللہ پاک نے ایسے حضرات کو توجہ دلائی کہ ان کا کردار دیکھیں، ان کے بڑوں کا کردار دیکھیں، ان کے آباء و اجداد کا رویہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ دیکھیں۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات سماعت فرما چکے کس طرح گھٹیا حرکتیں اور ایک بیہودہ قسم کے مطالبے، اللہ کے نبی کو ستانا، قیل و قال، ادھر ادھر کی فلسفیانہ سوالات، یہ اس قوم کا وتیرہ تھا، ان کے آباء و اجداد کا طریقہ تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ کیا تم لوگ اب بھی توقع رکھتے ہو ان حالات میں بھی، جبکہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے،
پتھر بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اتنے سنگ دل لوگ ہیں، تو تمہیں اب بھی توقع ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا افتطمعون، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، یہ امید اور یہ توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ تمہارے لیے ایمان لائیں گے، تم پہ یقین کریں گے، تمہاری بات کو یہ تسلیم کریں گے؟ کیا اب بھی تمہیں اس کی توقع ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کا حال یہ ہے، ان کی صورتحال یہ ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر اس میں تحریف کرتا ہے۔ یہاں میرے دوستو یہ تین چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ تین لفظ غور کرنے والے ہیں۔ یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، یسمعون کا معنی یہ سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہ سننے سے سننے والے کون مراد ہیں؟ اللہ کے کلام سے کون سا اللہ کا کلام مراد ہے؟ اور پھر اس کو بدل دینے سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی آراء مختلف ہیں۔ ایک رائے یہ ہے یسمعون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کے گئے۔ گزشتہ آیات میں یہ واقعہ گزر چکا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے اللہ پاک سے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتا کہ یہ اللہ نے دی ہے، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ ہمیں خود کہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو قبول کر لو، اس پہ عمل کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے، اور وہاں انہوں نے خود سنا، اپنے کانوں سے سنا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ میرا کلام ہے، اس کو لو اور اس پہ عمل کرو۔ لیکن وہ 70 سن کر بھی یہ کہنے لگے کہ جی ہمیں کیا پتا کہ یہ بولنے والا اللہ ہی ہے، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ ہمیں نظر آئے، پھر ہم مانیں گے۔ اور پھر بڑے بےہودہ سے انداز سے یہ بات کہی، جس کے نتیجے میں فوراً بجلی کی کڑک آئی اور یہ 70 کے 70 مارے گئے۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ یا اللہ میں واپس جاؤں گا تو جا کے کیا جواب دوں گا؟ وہ تو کہیں گے کہ ہمارے بندے لے گئے، مروا کے آ گیا، مہربانی کر ان کو زندہ کر دے۔ اللہ پاک نے ان 70 کو پھر زندہ کیا، اور پھر وہ 70 آدمی تورات کا پیغام لے کر، خود سن کر، یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو خود سن کر واپس قوم کے پاس آئے، اور آ کے پورا پیغام نقل کرنے کی بجائے اس میں ایک جملہ اپنی طرف سے اس میں اٹیچ کر دیا، اپنی طرف سے ملا دیا کہ جی ہاں جی سن کے تو ہم آئے ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ پاک نے کہا ہے کہ میرا کلام ہے، لیکن اللہ پاک نے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ اگر تم سے ہو سکتا ہے عمل کر لو، نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، یہ اللہ پاک نے ساتھ ہی کہہ دیا۔ یہ جملہ اپنی طرف سے اس میں ملا دیا کہ عمل ہو سکتا ہے کر لو، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، کوئی اتنا لازمی نہیں۔ یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے لازمی تھی اس کو اختیاری بنا دیا، یہ تحریف کی انہوں نے۔ ثم یحرفونہ، اس سے مراد یہ کہ اللہ کے لازمی حکم کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ اختیاری بنا دیا، بھی کرنا ہے کر لو، نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ تو یسمعون سننے والے یہ لوگ ہیں، اللہ کے کلام سے مراد جو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا، اور تحریف سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے اس کلام کے اندر اپنی طرف سے جملہ شامل کر دیا۔ دوسری رائے اس کے متعلق یہ ہے
کہ یسمعون سے مراد عام یہودی ہیں، اور کلام اللہ سے مراد تورات ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ تو یہ سنتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام یعنی تورات، ثم یحرفونہ، پھر تورات کے احکامات کو بدل دیتے تھے۔ تورات کے اندر مثال کے طور پہ کوئی حکم آیا کہ شادی شدہ خدا نخواستہ بدکاری کر لیں، ان کو سنسار کر دیں، اس حکم کو بدل دیا انہوں نے، اپنی مرضی سے بدل دیا۔ کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام کر دیا، کوئی چیز حرام ہے اس کو حلال کر دیا، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے یہ بھی کرتے تھے تحریفات، اور ان کے آباء و اجداد وہ بھی یہ تحریفات کرتے تھے۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہی وہ یہودی ہیں جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے۔ یسمعون، وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام یعنی قرآن کریم کو، ثم یحرفونہ، پھر قرآن کریم میں بھی تحریف کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے کلام تورات کو بھی، قرآن کریم کو بھی سنتے ہیں اور پھر اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا تورات کے اندر ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نبی آئیں گے، آخری نبی، جن کا رنگ گندمی ہوگا اور ان کا قد درمیانہ ہوگا اور ان کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ اب ان تینوں نشانیوں کو یہودیوں نے بدل دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور دیکھا کہ تورات کی بتائی ہوئی تینوں نشانیاں آپ پہ فٹ آ گئی ہیں، آپ کا قد درمیانہ ہوگا، یہ بھی تورات میں لکھا ہوا ہے، درمیانے قد کے، گندمی رنگ کے اور گھنگریالے بال، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، ان کی سفیدی سخت سفید اور ان کی سیاہی بہترین سیاہ، یہ خوبصورت نقشہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا تورات میں ذکر ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی جو کچھ تورات میں لکھا ہے وہی ہمارے سامنے چہرہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سامنے آ گیا، تو اب عام پبلک کو آپ سے متاثر ہونے سے روکنے کے لیے کہنے لگے جی تورات میں تو نشانی لکھی آخری نبی کی کہ وہ لمبے قد کے ہوں گے، درمیانے قد کو لمبا قد بنا دیا، اور دوسری نشانی لکھی ہے کہ ان کا رنگ سفید گورا چٹا ہوگا، گندمی رنگ نہیں ہوگا، گورا چٹا رنگ ہوگا گونگلو کی طرح۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت گولڈن اور گندمی رنگ تھا جو چمکدار تھا اور اچھا اور خوبصورت لگتا تھا۔ اور تیسری نشانی کہ آپ کی آنکھیں، تورات میں تو لکھا تھا کہ سفیدی سفید ہوگی اور سیاہی سیاہ ہوگی، انہوں نے اس کی جگہ رکھ دیا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نیلی ہوں گی، اس کو بدل دیا کہ جناب یہ تو وہ نہیں ہے۔ اسی طرح تورات کے اندر اور بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی جگہ پہ کر دیا کہ ان کے بال سیدھے ہوں گے اور لمبے بال ہوں گے۔ تو گویا کس لیے کہ یہ نشانیاں آپ میں نظر نہ آئیں اور لوگ کہیں گے جی یہ تو وہ نہیں ہے، حالانکہ آپ تو وہی ہیں جن کا تذکرہ تورات میں، آپ تو وہی ہیں جن کے تذکرے انجیل کے اندر، آپ تو وہی ہیں جن کے تذکرے پہلے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں پہ تھے، اور یہودیوں کو پتہ بھی تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے تذکرے ہماری کتابوں میں۔ اللہ پاک فرماتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے کہ جس طرح اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنے لڑکے کی پہچان میں جس طرح کسی انسان کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اس سے بھی زیادہ پہچان کے ساتھ آپ کو پہچانتے تھے۔ لیکن کیوں بدلتے تھے کہ
حسد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، ہمارے خاندان سے نبوت کیوں نکل گئی؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سنتے بھی ہیں اللہ کے کلام کو اور پھر اس کے بعد اس کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں تحریف سے مراد علماء نے لکھا ہے لفظوں کو بدلنا ہے، لفظوں کو بدلنا۔ ایک معنوی تحریف ہوتی ہے، ایک لفظی تحریف ہوتی ہے۔ لفظی تحریف کیا ہے کہ الفاظ کو بدل دینا، اور معنوی تحریف یہ کیا ہے کہ معنی اور مفہوم کو بدل دینا۔ تورات کے اندر تحریف لفظی بھی ہوئی، تورات کے اندر تحریف معنوی بھی ہوئی، انجیل کو بدلا لفظاً بھی معنن بھی۔ ہماری یہ کتاب اللہ کا کلام قرآن کریم، اس کا وعدہ اللہ پاک نے لیا ہے کہ اس کے الفاظ میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکے گا، اور معنی میں تبدیلی کی کوشش کریں گے لوگ لیکن وہ چل نہیں سکے گا۔ جیسے مرزا غلام قادیانی اور قادیانیوں نے ختم نبوت کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا اللہ رب العالمین نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ جس وقت یہ آیت مبارکہ اتری آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی۔ خاتم النبیین کا معنی 14 صدیوں سے پوری امت کیا کرتی آ رہی کہ آپ اللہ کے سارے بولنے کیا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ لیکن مرزا غلام قادیانی نے معنی کو بدلنے کی کوشش کی کہ خاتم النبیین کا معنی آپ نبیوں کی مہر لگانے والے، یعنی پہلے اللہ نبی بناتے تھے، اب آپ کی مہر سے نبی بنتے ہیں۔ تو کہتا ہے آپ نے میرے اوپر مہر لگا دی، مجھے نبی بنا دی۔ یہ معنوی تحریف کی کوشش ہے، لیکن الحمدللہ امت نے، علماء نے، عوام الناس نے، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی تحریف کو کبھی چلنے نہیں دیا، اور نہ ہی کبھی انشاءاللہ قیامت تک کوئی تحریف کر سکے گا۔ لیکن یہ یہودی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں کو بھی بدلا، قرآن کریم کو بھی آج تک بدلنے کی کوشش میں لگے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کام غلطی سے نہیں کرتے، یہ نہیں کہ بھول کے کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی کلام ہے، بھول کے نہیں کر رہے۔ وہم یعلمون، جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ اس کو بدلنا ہے۔ اللہ کے احکامات میں تبدیلی کی کوشش غلطی سے نہیں ہوتی، بلکہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق اس کو بنا سکیں۔ اللہ پاک سوال کرتے ہیں اس زمانے کے ایمان والوں سے بھی، آج کے ایمان والوں سے بھی، کہ ایسی خسیس اور گھٹیا مزاج اور تربیت رکھنے والے انسانوں سے بھی کیا اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے لیں؟ ابھی بھی تمہیں امید ہے کہ یہ مان لیں گے تمہاری بات؟ یعنی ان کے پیچھے نہ پڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اپنے آپ کو اپنے دین پہ مضبوط کرو، یہ خود تمہارے پیچھے آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم
ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلال